خدائے بزرگ کو برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سارا سلام۔ میرے عزیز سامی، ایک بڑا المیہ ہے، ہر فرد دوسرے کو بدلنا چاہتا ہے، حالات کو بدلنا چاہتا ہے، جبکہ انسان خود کو بدلتا نہیں۔ انسان کو، حالات کو، کسی دوسرے کو بدلنا خدا کا کام ہے۔ یہ کام خدا کے ذمہ ڈال دیں، خدا کے حوالے کر دیں اور خود وہ کریں جو کرنا چاہیے۔ جب بنی نوع انسان نے خدا کے کام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اسے نقصان اٹھانا پڑا اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر وقت دوسرے کے عیب، دوسروں پر تنقید، دوسروں کی غلطیاں گردانتے رہنا تو بنی نوع انسان کا شیوا رہا ہے، اور خود پر نظر کرنے کی تو جیسے سوچتی ہی نہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ہو یا کوئی اور رشتے ہو، دیکھنے میں آتا ہے ایک دوسرے پر نکتہ چینی، دونوں کو دوسرا فرد ہی زیادہ قصوروار دکھائی دیتا ہے، جبکہ دونوں کی ہی کہیں نہ کہیں کمزوریوں کے بنا پر رشتے میں تلخیاں وجود میں آتی ہیں۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے ایک کا قصور زیادہ ہو یا دوسرے کا کم، ایک کی آواز زیادہ اونچی اور دوسرے کی اس سے کم۔ خدا کے ایماندار بندوں کے لیے حکمت کا تقاضا ہے۔ اگر وہ نجات یافتہ ہیں، مسیح یسوع کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اپنے اندر پاک روح کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے خود کو بدلیں، خود کو بدلنے کی کوشش اور جستجو کریں۔ کلام مقدس میں افسیوں کا خط اس کے 4 باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ جب ہم نجات حاصل کرتے ہیں، پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیتے ہیں، تو وہ ہمارے کاموں سے، ہمارے رویوں سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں دوسرے میں برداشت کی کمی ہے، تو خود کی برداشت کا مادہ جو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے، خود اچھے ہیں تو سب اچھے ہیں۔ یہ بات عملی زندگی میں آ کر سمجھ آئی۔ یقین کیجئے، خود بدل جائیں، سب بدلا دکھائی دیتا ہے۔ صورتحال مختلف ہوتی جاتی ہے، بہت سی باتیں تو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ حکمت کے بادشاہ حضرت سلیمان نبی امثال کی کتاب اس کے 26ویں باب کی 4 آیت میں فرماتے ہیں، احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب نہ دے، مبادا تو بھی اس کی مانند نہ بن جائے۔ میرے عزیز سامی، ہر بات کا جواب دینا، اس پر جرا کرنا ضروری نہیں، خاص طور سے جو باتیں فساد اٹھ جانے کا موجب بن سکیں۔ ہر بات پر رد عمل ظاہر کرنا بھی ضروری نہیں۔ درگزر کرنا، معاملہ فہمی کا ثبوت دیتے ہوئے ذرا ہٹ جانا اس جگہ سے، برداشت کر لینا، صبر کا مظاہرہ کرنا نہایت عقل مندی ہے۔ بلا شبہ کچھ باتیں، کچھ عادتیں، کچھ طور طریقے کسی بھی رشتے میں ہو، کسی بھی قریبی رشتے میں ہو، میاں بیوی میں ہو، جو تلخی کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے روح اور عقل دونوں کے ساتھ چلے، خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایسے رشتوں سے صرف حکمت، الہی حکمت کے پیش نظر ہی نپٹا جا سکتا ہے۔ حماقتوں کو احمقانہ جوابی رویوں سے درست نہیں کیا جا سکتا۔ ترکی بترکی، سیر پہ سوا سیر ہو کر رشتے کبھی نہیں نبھ پاتے۔ دونوں طرف عقل اور دانش سے چلنے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ ایک فرد کو دونوں میں تھوڑا 4 قدم زیادہ اٹھانا پڑے، کسی کو تو بدلنا ہے۔ جب ہر فرد خود پر نظر کرے گا کہ وہ ایسا کیا کر سکتا ہے معاملات بہتری کی جانب گامزن ہو، تو اسے خود کو سب سے پہلے بدلنا ہوگا۔ دنیا کو بدلنا، ہاتھ کو بدلنا، حالات کو بدلنا، رشتوں کو بدلنا، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہو سکتا مکمل طور پر۔ جو ہمارے بس میں ہے وہ ہے خود کو بدل کے دیکھیے، بہت کچھ بدلا نظر آئے گا۔ خدا پر ایمان اور یقین اور بھروسہ بھی بڑھے گا، رشتے بھی اس طور سے، نئے طور سے نظر آنے لگیں گے۔ کلام الہی کا میرا ایک نہایت ہی پسندیدہ حصہ ہے امثال کی کتاب اس کے 1 باب کی 7ویں آیت کا، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، علم کا شروع ہے۔ جس کے اندر خوف خدا ہوگا، خود بخود وہ خدا کے پاک روح کی ہدایت میں چلے گا اور روح حق ہر قدم پر رہنمائی کرے گا، ایک نیا انسان بننے میں مدد دے گا۔
آئیے خود پر غور کریں، خود کو بدلیں، باقی سب خدا بدل دے گا۔